شیخ صاحب یہ ابھی یہ حالات اس جانب آ گئے ہیں تو اس سے میں آپ کو 45 دن دے رہا ہوں میرے حساب سے, اچھا رشید کے حساب سے کہ یہ مہینہ بڑا ہے, میں 10-15 دن کا مجھے اضافہ دے دیں, 45 دن کا نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا, کیونکہ اکانومی ڈیزاسٹر ہے, محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. کیا کہوں اب آپ کو, میں اپنے محلے کی بےزتی نہیں چاہتا. میں نے وہاں پیدائش کی ہے بھاوڑا بازار میں, کہ دودھ والا بھی کہتا ہے جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان. اس کی کیا وجہ؟ ڈرتا ہے. نیاری والے نے 2 گن مین رکھے ہوئے ہیں جی. ابھی آپ جنازے والی بات بھی بتا رہے. سر جی جنازہ تو دل کے وقت لوٹا گیا. مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے, صرف بزرگ جو میری طرح آخری 5 اوور کا میچ کھیل رہے ہیں, جن کو پتا ہے کہ کسی نے ٹھس کر بھی دی تو خیر, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے. اللہ نہ کرے شیخ صاحب ایسا ہو. میرا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیلی محلہ, لاٹو محلہ, بابڑا بازار, آریہ محلہ, ایوری محلہ اسٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی. وہ ان سے نفرت کرتا ہے. 1% لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے. کوئی پولیس والا کسی گلی محلے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان محلوں میں جہاں میرے ساتھ حوالدار صاحب رہتے تھے پولیس کے. لیکن اب کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا, نہیں ملے گا. عوام کی نفرت, اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا, آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات, حالات, اکانومی, اقتصادیات, لوگوں کا کاروبار, بزنس, بچوں کی فیس نہیں ہے. میں 8 گھنٹے ویلی بیٹھنے والا آدمی جی 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ مسائل ہیں لوگوں کے, میں نہیں حل کر سکتا. ہم نے پچھلے یہ انتخابات سے قبل سروے کیا تھا شیخ صاحب, کوئی 73% لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم شیخ رشید صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. شاید 100% بھی مجھے دے سکتے, لیکن خدا مجھ سے راضی ہے. اس نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی رضا تھی اور میری اس میں بہتری تھی. کیونکہ 40 دن چلے کے بعد میں جن کے پاس میں تھا, اللہ ان کو اجر دے, وہ بہت اچھے لوگ تھے. 40 دن جس کے پاس میں رہا وہ بڑے اچھے افسر تھے. انہوں نے میری ساتھ بدتمیزی نہیں کی, کوئی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی, لیکن ایک جگہ پھینک دیا 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے. فلمیں بھی لگتی تھی رات اچھا کو, وہ پروجیکٹرز کی, جس سے میرا ذہنی مسئلہ اتنا سٹرونگ نہیں رہا. صحیح. اور وہ ٹارچر تھا خاص قسم کا؟ نہیں, مجھے ٹارچر نہیں ہوا, لیکن جب میں آنکھوں پہ تکیہ رکھ کے سوتا تھا, دوائی کا چھپا کے میں لے گیا ہوا تھا, نیند کی گولیاں بھی کھاتا ہوں. اس 40 دن میں 40 دن مکمل بند رکھا, روشنی اندھیرے میں, یا ایک ہی کمرے میں؟ ایک ہی کمرے تھا اس میں. اچھا. اور کوئی تو سونے کا کیسے تھا؟ وہ سونے کا تھا؟ نہیں, سونے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, میٹرس لگایا. میٹرس تھا, تکیہ تھا, قرآن تھا, مصلی تھا, اور باقی دنیا کوئی مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھا. اچھا شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, حالات اس طرف چلے گئے؟ میرے ساری زندگی فوج سے بڑے اچھے تعلقات رہے. میں نے جنرل اختر عبد الرحمان جو ڈی جی آئی تھے اس وقت, اور وہ لال ویلی مہینے میں ایک دفعہ آ کے گپ شپ مارا کرتے تھے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب حالات کسی کے خراب ہوتے تھے ان کے ساتھ تو شیخ رشید صاحب ہوتے تھے. پہلے نواب زادہ نصر اللہ صاحب جمہوریت کو اکٹھا کرتے تھے, اس معاملے میں شیخ صاحب کو کہا جاتا تھا. سر میں تو ایسا سمجھ لیں کہ کبھی آرمی چیف کے ساتھ اپوائنٹمنٹ سے نہیں ملا تھا. اچھا. جب میرا جی چاہا تو میں نے گیٹ سے کہا کہ شیخ رشید آیا. اچھا. اتنے میرے تعلقات تھے, اور پھر اتنے برے تعلقات ہوئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں, مجھے نہیں پتا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے, لیکن یہ میں کہتا ہوں میں نے مرنا ہے کہ جو آفیسر تھے وہ اچھے لوگ تھے, کسی نے بدتمیزی نہیں کی میرے ساتھ. ابھی یہ جو تعلقات آپ کے اس وقت کٹائی میں ہے, کیونکہ یہ سب ہو گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہے, ابھی بھی اسی طرح؟ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں, کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ مجھے الیکشن میں پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں گا الیکشن میں.
صحیح ہے. یہ چھوٹے سے بندے نے کسی نے مجھے کہا, پہلے ہی پتہ لگ گیا. پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ الیکشن میں آپ جیل میں ہوں گے, ویسے کیوں پیسے ضائع. اچھا. ہاں جی. سو میں الیکشن, جس دن الیکشن ختم ہوئے اگلے دن میری ضمانت ہو گئی, اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن میری ضمانت ہو جانی ہے. ہاں جی. یہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن میں میں جیل میں ہوں گا, اور جس دن الیکشن ختم ہوں گے میری ضمانت ہو جائے گی. آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فورس کیا گیا تھا؟ آف کورس. میں 4 منٹ میں آ سکتا تھا اگر میں عمران خان اور بشرا بیگم اور 190 جو بھی ہے اور یہ سائفر اس پہ بات کرتا جو ان کے بیان تیار تھے. صحیح ہے. اگر میں ان بیانوں پہ دستخط کرتا, ان کی ویڈیو پہ بیان دیتا, تو میں بھی, میرے اوپر جو شاطی ہیں, میں کسی کے خلاف الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن آپ شاطی دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جیلوں سے رہا ہوئے, بالکل ایسے, اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف شاطیں دی. اگر میں 4 سیکنڈ کے لیے بھی دستخط کر دیتا عمران خان کے خلاف, اس کی بیگم کے بارے میں جو انہوں نے ایک پورا دیباچہ تیار کیا ہوا تھا, اور تو مجھے 40 دن نہ کاٹنے پڑتے. انہیں پتہ میری صحت خراب ہو گئی کافی زیادہ, میرا 40 کلو وزن کم ہو گیا. اچھا. کووڈ میں بھی ہوا تھا اور یہاں پہ؟ ہاں, کووڈ بھی 2 دفعہ ہوا مجھے, اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ کہیں متھے ہی نہ لگ جائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, میں نے وہ نہیں پڑھا. جو انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں پڑھا. شیخ صاحب آپ نے نہیں پڑھا, لیکن آپ باہر بھی آ گئے اور ابھی تک آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں اپنی موت کو دعوت دوں؟ کبھی بھی نہیں. میں اپنی زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ میرے انٹرویو سے وہ خوش نہیں ہیں. اچھا, وہ جو ہوا ہے اس میں وہ فیل ہے انٹرویو. انہوں نے کہا کہ اچھا, ویسے شیخ صاحب داد دینی پڑے گی آپ کو, آپ کی سیاست کو. بڑا ٹرک کیا آپ نے. جی ہاں, وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا اوپر. اچھا. انہوں نے کہا بندہ ہاتھ کر گیا. سو وہ انٹرویو پاس نہیں ہوا, تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمر کے ایک حصے میں عمران خان یا اس کی بیگم یا کسی کے بارے میں کوئی مروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے غلط بات کی تھی. صحیح ہے. سو اس لیے میں کنارہ کشی پہ آ گیا ہوں. کوئی انٹرویو نہیں دیتا, کوئی بیان, کوئی ٹویٹ, کوئی کچھ نہیں کرتا. ویری کائنڈ آف یو, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا شیخ صاحب, ادھر رابطہ نہیں ہے تو عمران خان سے بھی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کسی نے پی ٹی آئی سے تو میرا کوئی, میں تو ہوں نہیں اس میں. بالکل, آپ کی تو اپنی جماعت ہے, لیکن صرف عمران خان کے ساتھ میری دوستی ہے. اور گئے ملنے کے لیے جیل میں نے پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں, لیکن میرے اس کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو کسی ریفرنس سے, کوئی بندے نے پیغام؟ یہ کہا گیا کہ آپ نے فلان جلسے ولسے میں جانا ہے, میں نے کہا نہیں, میں نے. اچھا. ابھی میں 45 دن انتظار کروں گا. میرے نزدیک ابھی سخت کلاؤڈی ہے, کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. صحیح ہے. کسی کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پریشر کوکر پھٹے گا. اچھا. اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے؟ ہاں جی. اچھا سر, یہ میں اپنی گلی سے یہ سوچ کے کہتا ہوں, لال حویلی میں جو میں دیکھ رہا ہوں, لال حویلی میں 1 گھنٹے میں, 8 گھنٹے میں نہیں, اگر میں 8 گھنٹے کا پرانا ٹائم ٹیبل رکھوں تو شاید میں خود ڈپریشن میں چلا جاؤں. صحیح ہے. لوگوں کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ایک بات کہوں گا, قوم مجھے معاف کرے, ساری علاقے نے 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم روٹی کھاتی ہے. صبح کا ناشتہ کرتی ہے اور شام کی روٹی کھاتی ہے. دوپہر کو سب نے سلپ کر بھی ہے. یہ حالات. شیخ صاحب یہ بڑے ورس حالات ہیں. اچھا شیخ صاحب, آخری 2-3 کویسچن ہے, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستوں پہ ان کی وہ رہا ہو رہے ہیں کچھ, یا وہ کہہ لیں کہ ضمانتیں منظور ہو گئی, ابھی تک قید میں ہیں, وہ واپس آتے ہیں, رہا ہو جاتے ہیں, تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب ضیاء الحق اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشہور سلوگن تھا. ایک جائے گا جی, ایک نے جانا ہے. اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے, لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دیا ہے کہ یہ مہینہ ہے, میں اس کے بعد 15 دن اور دے دیں, نتیجہ نکلے گا. اچھا شیخ صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں, حالات نارمل ہو جاتے ہیں, تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ؟
میری عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں 1 انچ بھی فرق نہیں ہے. آپ کی ابھی بھی حمایت اور محبت ہے عمران خان کی؟ عمران خان کی صرف عمران خان؟ ہاں, باقی پارٹی شارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق.